بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حضرت نوح علیہ السلام اور ایک بوڑھی عورت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس وہ رہے اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں صرف 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلف اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق اور مغرب تک پہنچ جاتی، لیکن کافر کلمہ سن کر کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ آپ کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے روک کر اللہ سے دعا کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں میں کافروں میں، اور تم میرا بدلہ ان سے لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے نوح، آپ دعا کریں، آپ کی دعا خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے، یہ قوم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا مستجاب ہوئی اور عذاب الہی کا پیغام آ گیا۔ حکم ہوا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر یہاں سے دور چلے جائیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھری لے کر آتی اور کہتی ہے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب حضرت نوح علیہ السلام بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح کو اس کو بلا دیا گیا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پہ کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے، چلیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی یا نبی اللہ، کیا پتہ نہیں چلا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی بارش برسی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح علیہ السلام، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں ہمیشہ خدا کی ذات پر توکل رکھنا، کیونکہ توکل وہ رستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے، جو پانی پر گھوڑے دوڑا دیتا ہے۔ تو پھر تم کیا اپنے اس رب پر توکل نہ کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ بے شک ہم اپنے اللہ کی پیاری ذات پر ہی توکل رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔